بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو معادات میں شروع ہوئی ہے، جسے شیخ انصاری اور بہت سے بزرگان بیع سمجھتے ہیں، بیع عملی، بیع فعلی، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ ہر ایک بائع اور مشتری میں سے، جسے فی الحال ہم بائع اور مشتری کہہ رہے ہیں، وہ کوئی چیز دیتا ہے، مقابل میں عوض کے طور پر کوئی چیز لیتا ہے۔ ایسے ہی مشتری جو چیز لے رہا ہے اس کے مقابل میں عوض میں کوئی چیز دے رہا ہے۔ اس کا 4 تصور بنتا ہے، جس میں سے 2 تصور قابل قبول ہے، اور اس کو جناب شیخ انصاری صاحب نے قبول کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو چیزیں جو دے رہے ہیں اس میں تصرف کرنے کا اختیار دے رہے ہیں، یعنی مباح قرار دے رہے ہیں کہ تم میری چیز کو استعمال کرو، میں عوض میں تمہاری چیز کو استعمال کر رہا ہوں۔ دوسرا عنوان ہے علی وجہ تملیک، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، یعنی مبی دینے والا علام مبی کہہ رہے ہیں، ورنہ معادات میں ابھی فی الحال یہ سب استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز دی جا رہی ہے، وہ بھی اسے اس کی ملکیت بنا رہا، مقابل میں جو عوض کے طور پر دے رہا ہے وہ بھی طرف ثانی کو اس کے اوپر ملکیت دے رہا ہے۔ یہ ملکیت علی وجہ معاوضہ ہونے کی وجہ سے بیع ہے، بیع عملی، بیع فعلی ہے۔ یہ 2 تصور ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو گھما پھرا کر کے جناب شیخ انصاری صاحب بیان کریں گے کہ یہ دونوں بیع ہیں۔ 2 تصویر اور پیش کی گئی، وہ یہ ہے کہ نقل مطلق اور چوتھے تملیک مطلق، اس دونوں کو شیخ انصاری صاحب قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ نقل مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چیزیں دے رہے ہیں، مگر اس کے اوپر نہ اباحہ تصرف کا عنوان ہے، نہ تملیک بمعنی بیع یعنی علی وجہ معاوضہ، یہ صرف نقل مطلق۔ بعد میں ایک مثال بھی اس پہ ذکر کی کہ ہاں نقل بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی میں اس کو تھوڑا سا گڑبڑایا ہے، نقل مطلق میں ہے کہ نہ عنوان اباحہ تصرف ہے، نہ عنوان تملیک ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے ملک مطلق۔ ملک مطلق کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے سامنے والے کو مالک بنا رہا ہے، وہ ہمیں مالک بنا رہا ہے۔ یہ جو مالک بنایا جا رہا ہے یہ علی وجہ بیع نہیں ہے، معاوضے کی طریقے سے نہیں ہے۔ یہ چوتھی صورت ذکر کی ہے، اس کو جناب شیخ انصاری نے نہ اس کو قبول کیا، نہ نقل مطلق کو قبول کیا۔ نقل مطلق میں کوئی ارادہ ہی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دافع کوئی چیز کسی سامنے والے کو دے رہا ہو، وہ بھی کوئی چیز سے دے رہا ہو اور اس میں کوئی عنوان نہ ہو۔ اور ملکیت مطلقہ ہمارے پاس علی وجہ المعاوضہ، علی وجہ المقابلہ، اگر کوئی ملکیت ہے تو وہ بیع ہے، بیع کی تعریف اس کو شامل ہے، لہٰذا اس کو نقل اور ملکیت مطلق نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھنا، آج کے جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 تصورات میں سے جو تو ہم نے قبول نہیں کیا، 2 قبول کیا ہے، ان میں علماء نے جو حکم لگایا ہے معادات کے اوپر، بیع کا یا اباحے کا یا نقل کا، یا کیا حکم لگا ہے؟ بیع متزلزل ہے، بیع لازم ہے، ملکیت لازمہ آتی ہے، ملکیت متزلزل ہوتی ہے۔ حکم کیا ہے اس لین دین کا؟ اس کے اوپر کون سا حکم شرعی علیہ السلام نافذ ہوگا، اس کے اوپر گفتگو ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو حکم شرعی کو واضح کرنے سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء نے جو اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں، کچھ اقوال پیش کیے جائیں، پھر اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ عبارت پہ توجہ کریں کہ 2 تصور کو قبول نہیں کیا اور اس کو ہم رد کر چکے۔ ثم ان المعروف بین علماءنا فی حکمها، حکم معادات میں مشہور علماء کو جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انہا معادات مفیدۃ لاباحۃ التصرف، دونوں کے لیے ایک دوسرے کی شے میں تصرف کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ بس مشہور کا نظریہ کیا ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی کلام کے لین دین کسی شے کا کرتا ہے تو دونوں جو ایک دوسرے کو شے دے رہے ہیں اس کا حکم شرعی ہے، حکم کہیں حکم شرعی یہ ہے
کہ جس کے پاس شے منتقل ہوئی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے اپنی اپنی ملی ہوئی اشیاء کے اندر تصرف کا حق ہے. ملکیت نہیں بن گئی، تصرف کا حق ہے. جیسے ہی کوئی ایک تصرف کرے گا، چاہے ثمن میں بائع تصرف کر لے یا مزمن میں مشتری تصرف کر لے اور اسے ضائع کر دے یا تلف کر دے یا اتلاف کر دے، وہ اپنی حیثیت ہے. جب ایک تلف ہو جائے گی تو پھر یہ اباحہ تصرف چینج ہو کر کے ملکیت بن جائے گا، لازم ہو جائے گی. یہ مشہور کا نظریہ ہے. توجہ کریں کیا کہہ رہے ہیں. ان المعروف بین علمائنا فی حکم معاطات انہا مفیدہ لعبادی تصرف. لین دین جہاں پر شے کا کیا جا رہا ہے اور اس میں الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو لین دین کرنا، اس کا فائدہ صرف اباحہ تصرف کا ہوگا. وَيَحْصُلُ الْمِلْكُ، ہاں ملکیت حاصل ہو جائے گی. بِطَلَبِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، جب ایک ثمر مسمن میں سے کوئی ایک طلب ہو جائے، تصرف کر لیا جائے، یا خود طلب کریں یا اطلاق کریں، اس سے بحث نہیں ہے، تو اس سے ملکیت حاصل ہو جائے گی. جب تک کوئی ایک ثمر و مسمن میں سے باقی ہے، تصرف اس کے اوپر نہیں کیا گیا ہے، دونوں طرف کو تصرف کا اختیار صرف ہے، ملکیت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ہم قائل ہیں کس چیز کے؟ اباحۃ التصرف کے. جیسے ہی کوئی ایک ثمن یا مسمن جس کے پاس گئی ہے، اس نے اس میں تصرف کیا، وہ ملکیت میں بدل جائے گی اور ملکیت حاصل ہو جائے گی. یہ ایک نظریہ جو مشہور کا ہے. تصرف کرنے سے ثمن میں اگر بائع نے تصرف کیا تو وہ جو مسمن، اگر ہم ثمن و مسمن لفظ استعمال کریں وہ لین دین کریں، ثمن میں اگر تصرف کیا تو اب تک مسمن میں مشتری کو تصرف کرنے کا اختیار تھا، ملکیت اس کی نہیں تھی. جیسے ہی ادھر بائع نے ثمن میں تصرف کیا، مسمن پر ملکیت، تصرف کا تو حق تھا ہی، ملکیت اس کی بن جائے گی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کے طلب کرنے سے دوسرے والے کی طرف مسمن کے اوپر جو ہے اب تک صرف اباحہ یہ تصرف تھا، اب اس کی ملکیت بن جائے گی، معاملہ لازم ہو جائے گا. یوں تم تصرف ہی سبب بنے گا ملکیت کا. تصرف مشہور کا نظریہ یہ ہے، مشہور کا نظریہ یہ کہ جب تک لین دین کیا ہے، حکم کیا ہے؟ نہ بیع کا ہے، نہ ہبہ کا ہے، نہ عوض کا ہے، نہ اجارہ ہے، نہ عاریہ، کچھ بھی حکم نہیں. صرف اتنا ہے کہ میرے پاس جو اس نے دیا ہے میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں، اور میں نے جو اس کو دیا ہے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. اب کیا نہیں ہے تو اب کیا ہے؟ اس معاملے کا حکم کیا ہے؟ اس معاملے کو اباحۃ التصرف ہے. بس جیسے ہی میں نے ثمن پر یا اس نے مسمن پر تصرف کیا، مقابل والی چیز ملکیت بن جائے گی. یہ بتانا چاہتا ہوں معاملہ جو ہے بالکل جیسے بیع میں ہوتا ہے ویسے لازم ہو جائے گا. وعن المفید رضوان اللہ تعالی علیہ وبعض العامہ، بعض حنفی علماء اور جناب شیخ مفید کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے جو اعطاء طرفین کیا ہے، وہ اباحہ تصرف کے قائل تھے جو اس سے پہلے مشہور نے نقل کیا. جناب شیخ مفید وغیرہ کہہ رہے ہیں القول بکونہا لازمہ کالبیع. جناب یہ جو اعطاء طرفین ہوا ہے یہ صرف اباحہ تصرف نہیں دیتا، سامنے والوں کو ایک دوسرے کی شے کے اوپر تصرف کا اختیار صرف نہیں دیتا بلکہ یہ ملک ہے. یعنی بکونہا لازمہ کالبیع، کیسے لفظ استعمال کرتے؟ بے تو اشترے تو کرتے، آپ لے کر کے چیز چلے جاتے، ملکیت ہو جاتی، تصرف کرتے یا نہ کرتے. دوبارہ توجہ سنیے، اگر آپ بے تو اشترے تو کر کے چیز کا لین دین کر رہے ہیں، سمن مسمن ادھر ادھر ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے مالک بن جاتے ہیں. خیار مجلس کے ختم ہونے کے بعد، خیار شرط ختم ہونے کے بعد واضح ہے مالک بن جاتے ہیں. آپ تصرف کریں یا نہ کریں، جب بھی تصرف کریں گے وہ اپنے اختیار ہے. یہاں پہ جناب شیخ مفید کہہ رہے ہیں یہ جو اعطاء طرفینی ہوا ہے اور لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، خیار مجلس و خیار شرط اگر ختم ہو گئی ہے تو یہ بیع لازم ہے. بیع کی طرح سے یہ معاملہ لازم ہے، یعنی ملکیت آور ہے اس میں، اور بیع قولی میں کوئی فرق نہیں ہے. جناب شیخ مفید اور بعض عامہ کا نظریہ یہ ہے القول بکونہا، یہ اعطاء طرفینی جسے ہم معاطات کہہ رہے ہیں، یہ ہو جاتا ہے لازمۃ کالبیع، بالکل بیع کی طرح سے لازم، یعنی ملکیت ہے اس کے اندر. ملکیت متزلزلہ وغیرہ نہیں جیسا کہ آگے بلکہ ملکیت لازمہ ہے. کیسے بیع میں
خیار ختم ہوتے ہی ایک دوسرے کے شے کے مالک ہو جاتے ہیں، ایسے معاہدات میں بغیر لفظ استعمال کیے ہوئے ایک دوسرے کی چیز کو جو دیا ہے وہ لازم ہے، یعنی صرف اباحہ تصرف ہے، ملکیت لازم ہے۔ وعن العلامہ فی النہایہ، اگلا نظریہ توجہ کریں تو یہ دوسرا نظریہ کیا ہوا کہ شیخ مفید کے نزدیک معاہدات بیع لازم کی طرح سے، بیع قولی کی طرح سے ملکیت لازمہ لاتا ہے۔ واضح؟ جناب علامہ ہلی نے نہایت الاحکام میں کہا ہے احتمال و قولہا، یہ جو معاہدات اعطاء طرفینی ہو رہا ہے نہ تو اباحہ تصرف ہے مشہور کی طرح سے، نہ تو ملکیت لازمہ ہے، جناب شیخ مفید کے نظریے کو میں قبول کرتا ہوں، نہیں، یہ دونوں نہیں ہے۔ کونہا بیعا فاسدا فی عدم افادتہا لاباحۃ التصرف، ملکیت تو دور کی بات ہے۔ جناب علامہ ہلی فرماتے ہیں معاہدات بیع فاسد ہے، شروط عوضین، شروط متباعین، شروط مبیع، جو کچھ ہونا چاہیے ان تمام شرطوں کو دیکھا جا رہا، پایا جا رہا، ساری شرطیں مثلا پائی جا رہی ہیں، سوائے یہ کہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس لفظ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ بیع ہے مگر بیع فاسد ہے۔ جب بیع فاسد ہے تو فاسد بیع میں کیا ہوتا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کو واپس کرو، اس میں تصرف نہیں کر سکتے، یعنی اباحہ تصرف ہی نہیں ہے، ملکیت تو دور کی بات ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا بیع باطل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ ملکیت نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم بیع قولی کر رہے ہوں، بیت و اشتراط وغیرہ سب کر رہے ہوں، سامنے والا مثلا ایک شرط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، نابالغ ہے، صفی ہے، اس سے معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سارے شروط پائے جا رہے ہیں سمن و مسمن میں، سب کچھ موجود ہے، مگر سامنے والا جو بیچنے والا ہے وہ بچہ ہے یا وہ صفی ہے، لینے والے کو اجازت، اگر یہ شرط فقیدہ تو کیا ہوگا؟ معاملہ باطل ہوگا۔ میں جو اس بچے سے لے کر کے جا رہا ہوں اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ میری ملکیت نہیں بنے گا، تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ معاہدات کو کہہ رہے ہیں علامہ ہلی، معاہدات کو اعطاء طرفین کو اباحہ تصرف نہیں مانتے، بیع لازم نہیں مانتے، بلکہ اس کو بیع کہتے ہیں، بیع کہہ رہے ہیں مگر بیع فاسد۔ کیسے بچے سے معاملہ اگر کہیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا، آپ اس شے کے مالک نہیں بنیں گے جو بچے نے آپ کو دیا ہے، واضح ہے۔ اور جب مالک نہیں بنیں گے تو کیا اس کو تصرف کر سکتے؟ نہیں، تصرف بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ ہلی کا کہنا یہ ہے کہ معاہدات بیع فاسد کی طرح سے ہے، بیع فاسد میں تصرف اجازت نہیں، جائز نہیں ہے، ملکیت تو یقیناً نہیں ہوگی۔ احتمال و کونہا، یہ جو اعطاء طرفینی ہے، یہ جو معاہدات ہے، تیسرا نظریہ علامہ ہلی کا یہ ہے کہ بیع فاسدا، یہ بیع فاسد ہے، جب بیع فاسد ہے تو فی عدم افادتها لاباحۃ التصرف، آپ کہیے فضلا عن الملکیت، فضلا عن اللزوم، یہاں پہ اباحہ تصرف کا بھی فائدہ نہیں دیتا، ملکیت تو ہے ہی ہے۔ البتہ یہاں شرحوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب علامہ ہلی اپنے اس قول سے بعد میں پلٹ گئے ہیں، یعنی اس نظریے کو انہوں نے بعد میں اپنی دوسری کتابوں میں تسلیم کیا ہے کہ نہیں، ملکیت آتی ہے، یعنی بیع قولی کی طرح سے اس کو تسلیم کیا۔ خوب، اب یہ 4 تصور ہوا اور 3 نظریہ ہم نے پیش کیا، 3 نہیں بلکہ 3 ہی ہوا، 3۔ ایک مشہور کا نظریہ صرف اباحہ تصرف آتا ہے، ملکیت نہیں بنتی۔ ملکیت کب بنتی ہے؟ جب کوئی ایک کسی کو استعمال کر لے تو دوسرے کے لیے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہوا کہ جناب شیخ مفید اور بعض حنفیوں کا نظریہ ہے کہ اس سے ملکیت لازمہ بالکل ویسے آتی جیسے بیت و اشتراط و تمام شروط کے تحت آپ انجام دیں۔ علامہ ہلی کا نظریہ ہے کہ نہ یہ اباحہ تصرف نہ ملکیت لازمہ، بلکہ یہ معاملہ باطل ہے، سرے سے باطل ہے، تو نہ صرف یہ کہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اباحہ تصرف بھی نہیں آئے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ان تصورات میں سے پہلا کیا تھا؟ تصرف اباحہ، دوسرا بیع، تیسرا نقل مطلق، چوتھا ملکیت مطلق۔ یہ 4 نظریے جو پہلے ذکر ہوئے ہیں ان میں سے کون معاہدات میں صحیح ہے، اور یہ جو 3 نظریہ ابھی ذکر ہوا ہے اس کو کون سا
اور آپ اسے نقل ملکیت متزلزل کہہ رہے ہیں. صریحۃ فی عدم ملک کما ستعرف الا، مگر جناب محقق صاحب جواہر نے جو توضیح کی تردید میں کیا ہے ان کا قول اس سے بھی ابعد ہے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.